حسن بھائی، آپ کا میں پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں آپ نے مرتد کی سزا کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی تھی. میں وہاں تک تو آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے کہ سورہ ال عمران میں نا آیت نمبر 72 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک سازش بتائی ہے کہ وہ کہتے تھے صبح اس نبی پہ ایمان لے آؤ اور پھر اس کو چھوڑ دینا. تو اس سے پھر نا جو بولے والے مسلمان ہوتے تھے نا، وہ کہتے تھے یار یہ تو بہت بڑے عالم ہے، تو یہ کہ اسلام میں چھوڑ دوں. تو اس طرح فتنہ ایک پیدا ہوتا. اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح آج آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ بن جائے اور وہ کہے جی میں حسن بھائی کو سنتا تھا، حالانکہ آپ کو اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، اور وہ کہے جی اب میں حسن بھائی کو چھوڑ رہا ہوں، تو اس سے آپ کی دعوت کے اوپر ایک غلط اثر پڑے گا. تو اگر اسی طرح لوگ یوں اسلام کا لبادہ اوڑھ دیں گے اور کہیں گے ہم مرحد ہو گئے اور پھر اسلام کے خلاف کلپ بنائیں گے، تو پھر تو یہ عام مسلمان تو گمراہ ہوں گے. اس تو کیا کریں گمراہ ہوں گے تو مطلب بولے والے مسلمان تو یہ سمجھیں گے کہ یار یہ اتنے بڑے لوگ ہیں، یہ اسلام چھوڑ میں تو کوئی خرابی تو ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی. ہاں، تو اس کا آپ جواب دیں گے یا اس کے بارے میں آپ کہیں گے کہ تم جو ہو گمراہ ہوگے تو ہم تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیں گے؟ بھئی ہم تو استدلال ہی کریں گے نا، ہم تو استدلال کریں گے، اور استدلال مبنی بر قرآن ہوگا. اگر استدلال میں جان ہے تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اور جان ہونے کے باوجود لوگوں کے ہاں فطرت سلیمہ ہونا ضروری ہے. یعنی دنیا میں جتنے پیغمبر آئے، نوح علیہ السلام آئے، اس سے پہلے لوگ آئے، تو ان کو لوگوں نے انکار کر دیا نا، تو انکار کرنے والے ہمیشہ رہیں گے. ہمارا کیا کام ہے؟ مجھ سے اگر کوئی شخص آ کر یہ پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کا جو دین آپ لوگ بیان کر رہے ہیں اس کا جو خالق ہے وہ تو بہت ظالم ہستی ہے، تو میں اس سے پوچھوں کیسے ظالم ہے؟ وہ کہے گا کہ اس طرح ظالم ہے کہ وہ اپنے اوپر ایمان لا کر کوئی سوال پیدا ہو کر کوئی انکار کر دے تو اس کی جان لینے کی بات کرتا ہے. تو میں اس میں سب سے پہلے خالق کے حوالے سے جو دعویٰ کیا گیا اس کو زیر بحث لے کر آؤں گا نا، کہ بھئی یہ جو بات آپ نے خالق کی نسبت سے کہی ہے یہ کہاں پر لکھی ہوئی ہے؟ وہ کہے گا من بدل دینہ فاقتلوہ میں لکھی ہوئی ہے. تو میں بتاؤں گا کہ یار یہ آیت میں تو یہ بات بیان نہیں ہو رہی. اس کے بعد اس کا حق ہے، وہ اسلام قبول کرتا ہے، وہ الحاد پہ رہتا ہے، لوگ اس سے کیا تاثر لیتے ہیں، یہ کسی دینی عالم کا کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے تاثرات کی بنا پر اور نتائج کی بنا پر اس طریقے سے دین کے معاملے میں کوئی ادنا مداہنت کو اختیار کر لے. مجھ سے اگر آپ نے آ کر دین کی کوئی بات پوچھی ہے تو آپ کے خیال میں مجھے اس وقت کیا جواب دینا چاہیے؟ اگر میرے نزدیک مرتد کی سزا موت نہیں، مجھے کیا کہنا چاہیے؟ میں آپ سے جو سوال پوچھا آپ اس کا جواب دینا چاہیے نا. تو اب میں جواب دوں گا تو جواب کے نتیجے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بندے کا اختیار ہے. وہ اسلام کی طرف آتا ہے، اس پورا آتا ہے، آدھا آتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ میرا دائرہ نہیں ہے نا. میں دنیا میں لوگوں کے لیے داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا. لوگ کیا تاثر لیں گے، الحاد پہ جائیں گے، اشراق پہ جائیں گے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرا ذمہ صرف اتنا ہے کہ مجھ سے جو بات پوچھی گئی ہے میں اس کا جواب دے دوں. اس سے آگے آپ بتائیے میری کیا ذمہ داری؟ نہیں، میرا آپ سمجھے نہیں ہے شاید. پھر جس طرح عام مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کہا وہ شک میں ڈالیں گے، تو اس طرح پھر ہر بندہ آ کے کہے گا جی میں پہلے مسلمان تھا، میں ایتھیسٹ ہو گیا تو یہ ہو گیا. تو اس طرح تو پھر عام مسلمان جو ہے، عام مسلمان کو اگر کوئی چیز شک میں ڈالے گی تو آپ کے خیال میں وہ شک میں ڈالنے سے پہلے اس کے پاس علم نہیں تھا تبھی شک میں گیا ہے نا. علم نہیں تھا تو اگر بغیر علم کے کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کوئی شک نہیں ہے تو اس علم کا اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ؟ یعنی میں بغیر علم کے اللہ کو مانتا ہوں، تو بغیر علم کے جب میں اللہ کو مانتا ہوں تو میرا انتساب ہو گیا نا مسلمانوں کی طرف. میں مسلمانوں کے اسلام سے یا مسلمانوں کے مذہب سے تھا. اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن میں تو اس کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کروں گا، بھائی میں تو معیارات کی بنیاد پہ فیصلہ کروں گا. تو اس پہ تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر کسی کے دل میں شک پیدا ہو گیا ہے تو اب وہ شعور کے رستے پر آ گیا ہے. تو آپ کو کہنا یہ چاہیے کہ آپ کی اس طرح کی گفتگو کے نتیجے میں اگر عام مسلمان کے دل میں بھی الحاد کے بارے میں کوئی میلان پیدا ہوتا ہے، یہ اچھی بات ہے. اچھی بات اس لیے ہے کہ جب وہ میلان پیدا ہوگا تو اس کے بعد وہ شعوری طور پر ان سوالات کا سامنا کرے گا نا. اس کے بعد جب اس کو جواب ملے گا تو وہ بندہ مومن بنے گا. دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں ہلا سکتی، کوئی استدلال، کوئی مناظرہ، کوئی مکالمہ اس کے ایمان کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا. وہ وجودی حقائق پہ کھڑا ہوگا. وہ کہے گا بھئی میں مخلوق ہوں، مجھے کسی نے بنایا ہے. تم کہتے ہو کائنات نے بنایا ہے، میں کہتا ہوں حیو قیوم ہستی نے بنایا. یہ میرے خدا کی کتاب ہے، اس کتاب کو کوئی انسان لکھ نہیں سکتا. انسان اس طرح بات ہی نہیں کرتا. تو اگر کسی مسلمان میں شک پیدا ہو رہا ہے تو یہ تو موقع ہے اس کے اندر شعوری طور پہ ایمان کو داخل کرنے. ٹھیک ہے حسن بھائی. یہاں سے ایک بات میری سن لیں کہ اگر ایک بندہ مرتد ہو کے اسلام کے خلاف مطلب غلیظ بات کرے یا اللہ اور اس کے رسول کی گستاخیاں کرے تو پھر اس کو قتل کرنا جائز ہے عدالت کے تھرو، گورنمنٹ کے تھرو؟ کتاب بھی جائز ہے جی لکھا ہوا ہے ہم نے. اگر آپ
سوسائٹی کے اندر فساد پیدا کرتے ہیں تو فساد فی الارض کی مسلمانوں کے معاشرے میں قرآن نے ایک سزا مقرر کر دی. اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ فساد کرنے والا کون ہے, فساد کی نوعیت کیا ہے. پھر اس سزا میں خود قرآن مجید نے ایک تدریج بتا دی ہے کہ اگر وہ سرنڈر کرتا ہے تو یہ صورتحال ہوگی. تو یہ غامدی صاحب نے لکھا ہوا ہے جو گستاخ رسالت کی سزا کے تحت ان کا مضمون ہے, اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس کا تعلق کوئی ارتداد کی سزا سے نہیں ہے, اس کا تعلق کسی گستاخ رسول کی سزا سے نہیں ہے, فساد فی الارض کی سزا سے. فساد فی الارض تو کوئی مولوی صاحب پیدا کریں ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونا چاہیے جو کسی مرتد کے ساتھ ہونا چاہیے, ملحد کے ساتھ ہونا چاہیے.